ایک ضروری بات سن لیں، ایک ہوتی ہے بندے کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے بندے کی خواہش، ان دونوں میں فرق سمجھ لینا۔ بس یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، جہاں میں کہوں یار اس بات کو غور سے سننا، اس کو سمجھ لینا، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ عموماً آپ کو محراب و منبر سے اس زمانے میں ذرا کم ملتی ہیں، اس لیے میں بار بار متوجہ کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضرورت کی حد ہوتی ہے، ہر ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن کسی بھی خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ضرورت لمیٹڈ ہوتی ہے اور خواہش ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ضرورت یہ فائنائٹ ہوتی ہے جبکہ خواہش انفینٹ ہوتی ہے، انفائنائٹ ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر ضرورت ہی رہے تو بندہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتا۔ ضرورت اللہ کسی نہ کسی بہانے اپنے بندے کو اس نے پیدا جو کیا ہے وہ پوری کر ہی دیتا ہے، کوئی وسیلہ سبب بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی وسیلہ سبب نہ بنے تو پھر اگر بندہ سائل بھی بن جائے تو سائل بھی تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے پھر جن کے پاس مال ہے ان کے مال میں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان محروموں اور سائلوں کا حق بھی ان کے مال میں رکھا ہوا ہے۔ تو یار آخری کام سائل بن جائیں، یہ بھی تو قرآن نے بیان کیا ہے نا۔ حرام کام نہ کریں، دوسرے کو بتائیں یار میرے پاس کچھ نہیں ہے بس میں سائل ہوں، اللہ کسی مالدار کے دل میں رحم ڈالے گا، آپ کی ضرورت پوری کروا دے گا۔ تو ضرورت پوری ہونے کا سبب اللہ کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتا ہے لوگوں، لیکن دوستان محترم خواہش کی کیونکہ حد ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے غلطی یہ کی کہ اپنی ضرورت کو خواہش بنا لیا اور ہماری خواہشات ہماری زندگی کی ضروریات بن گئیں، اب ضرورت نہ رہی، وہ خواہش میں بدل گئی اور خواہش ضرورت میں بدل گئی، اور خواہش کی تو کوئی منزل تھی نہیں، کوئی حد تھی نہیں، اس لیے ہم اس معاملے میں محدود نہ رہے۔ ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، پانچوں کما رہے ہیں، میاں کما رہا ہے، بیوی کما رہی ہے، بچہ کما رہا ہے، بچی کما رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی پورا نہیں ہوتا جی۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت کو خواہش کا رنگ دے دیا ہے اور خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جب بندہ لوگوں خواہش کا اسیر ہوتا ہے تو اس کی نظر خواہش کی دنیا میں سفر کرنے والے بندے کی نظر ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پر رہتی ہے۔ توجہ اس جملے پر، دنیا کے معاملے میں توجہ اپنے سے اوپر والے بندے پہ رہتی ہے اور دین کے معاملے میں توجہ اپنے سے نیچے والے درجے والے بندے پہ رہتی ہے۔ اب زندگی کا بگاڑ بتا رہا ہوں، جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھتا، یار فلانا اگر 10,000 میں گزارا کر رہا ہے، مجھے 20,000 مل رہا ہے، میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ نہیں، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، فلاں کی کوٹھی ہائے، فلاں کی گاڑی ہائے، فلاں کا بنگلہ ہائے، فلاں کی دکانیں اوئے ہوئے، وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا۔ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے تو محروم رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ خواہشات کی دنیا میں جب جاتا ہے تو پھر اس کی نظر دنیا کے معاملے میں ہر اوپر والے پہ جاتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے پاس سے گزرتا ہے، آنکھیں پتلیاں پھیل جاتی ہیں، ڈبل ہو جاتی ہیں۔ DHA میں کہیں کسی دوست کے ساتھ چلا گیا، یوں نظر کسی کی گاڑی پر، کسی کی جناب دہلیز پر پڑی تو اب آنکھیں جھپکنا بھول گیا، ہائے اللہ یہ بھی تیرے بندے، میں بھی تیرا بندہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے بھی زندگی بھر محنت کی، میرا 3 مرلے کا گھر اور اس کا 2 کنال کا گھر۔ بھئی لوگوں سننا توجہ سے، یہ چیز بندے کو ٹکنے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، دل کا چین آرام چھین لیا کرتی ہے۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، جب مسئلہ دین کا آتا ہے تب ہماری نگاہ کدھر جاتی ہے؟ اوپر والے پہ نہیں جاتی، نیچے والے پہ جاتی ہے۔ اب بیگم بندے کے ماتحت ہے، اس بیچاری نے کوئی کام کاج بدل تھک گئی، نماز نہیں پڑھی، دیر کر دی، کوئی وجہ کر دی، اس کو تانا دے گا وہ تو نماز نہیں پڑھتی، اور وہ آگے سے پھر پتہ کیا جواب دیتی ہے؟ تیری بہن پڑھتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گی میں نے کیوں نہیں پڑھا، وہ آگے سے جواب دے گی تیری بہنیں پڑھتی ہیں، تیری بھابیاں پڑھتی ہیں۔ اور اگر یہ جواب نہ دے تو وہ پتہ کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی تو میری قبر جانا ہے، میں تینوں حساب دینا ہے، تو نے اپنی قبر میں نے اپنی قبر سے، یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنے حقوق کی بات کر۔ ٹکر ملتا ہے نہیں ملتا؟ تینوں تیرے کپڑے دھلے ہوئے مل رہے ہیں نا، تو زبان بند رکھ،
آپ بتائیں جی کیا جواب رہ جائے گا؟ ہائے لوگو، آؤ اس کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ کرنا کیا تھا اے بندہ مومن؟ کرنا یہ تھا کہ تو نے دنیا کی ضرورت کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا تھا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا تھا۔ اصل بندہ مومن کی میراث یہ تھی۔ اور اس سے کیا ہوتا کہ جب دین کے معاملے میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا تو دل میں خیال آتا، یار میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، حاجی طارق صاحب پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہائے کاش میں بھی حاجی ورگا ہو جاتا، یار میں بھی حاجی صاحب کی طرح پہلی صف میں پڑھتا۔ یار یہ تو حاجی صاحب رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ مجھے بھی تہجد کی توفیق دے۔ بندہ روتا اس کی بارگاہ میں دین کے معاملے۔ ایک بندہ پڑوسی ہے، بندہ جانتا ہے یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور میں سچ نہیں بولتا، کمی چھوڑتا ہوں، کاش لوگوں دین کے معاملے میں ہماری نظر اس اوپر والے اینگل پر جاتی اور ہم کہتے ہیں مولا تو نے جیسے میرے پڑوسی کو سچ کی توفیق دی ہوئی ہے، کاش میری زندگی کا سچ اس پڑوسی سے بڑھا دے۔ دین کے معاملے میں توجہ اپنے سے بہتر والوں پر جاتی اور دنیا کے معاملے میں توجہ اپنے سے کم تر پہ جاتی۔ کسی معذور پہ نظر پڑتی، بیچارہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، مسجد کا دروازہ کھول کے بندہ سجدے میں گر جاتا، یا اللہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا کہ دیکھیے اس کی تو ٹانگ نہیں، اور میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تو نے مجھے دونوں ٹانگیں سلامت دی ہے؟ اللہ تیرا شکر ادا کرنے آیا ہوں، تو نے مجھے معذوری سے بچا لیا ہے۔ آپ باہر یہاں دھوپ چلچلاتی دھوپ، آج کل 40 سینٹی گریڈ سے اوپر ٹیمپریچر چل رہا ہے، باہر پورا دن ایک سبزی فروش ریڑھی والا، ایک آپ کی گلی میں 3 ڈبہ لینے کے لیے آنے والا ریڑھی والا، اس کو دیکھتے اور اپنے گھر میں پنکھے اور ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا اپنا منظر دیکھتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے، 100 بار آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھتے، ہاتھ اٹھا کے کہتے اے اللہ اور اللہ کے رسول تمہارا کتنا کرم ہے، میں کتنا شکر ادا کروں، اس چلچلاتی دھوپ میں مجھے سایہ عطا فرمایا، کئیوں سے تو بہتر بنا دیا ہے۔ یہ سوچ آتی لوگوں، دل کی طہارت بڑھ جاتی، اندر کی طہارت بڑھ جاتی، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا، لیکن الٹی چال نے ہمیں محروم کر دیا۔